بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 90 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت لا کلام فی ثبوت الرجعت سے لے کر وغیر ذالک من الآیات الصریحۃ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ رجعت مسلمات مذہب میں سے ہے، یعنی مذہب شیعہ کی تسلیم شدہ بات اور عقیدہ رجعت ہے۔ نمبر 2 رجعت کے بارے میں متواتر روایات موجود ہیں۔ نمبر 3 رجعت واقع ہونے کی مثالیں کچھ بیان کی جائیں گی۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ لا کلام فی ثبوت الرجعت فی الجملہ بعد کونہا من ضروریات المذہب۔ کوئی اختلاف نہیں اس بات میں کہ رجعت ثابت ہے بعض مقامات میں، اس کے بعد کہ یہ رجعت ضروریات مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے۔ کما اشار الیہ المصنف، جیسا کہ مصنف نے بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ مسلمات مذہب شیعہ میں سے عقید رجعت ہے۔ وصرح بہ غیرہ، بہ یعنی ثبوت رجعت کے بارے میں غیر مصنف نے بھی وضاحت کی ہے کہ شیخ الحر العاملی قدس سرہ، شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب فی الایقاظ من الحجعۃ میں حیث قال، شیخ حر عاملی فرماتے ہیں ان ثبوت الرجعۃ من ضروریات مذہب الامامیۃ عند جمیع العلماء المعروفین والمصنفین المشہورین، کہ بے تحقیق رجعت کا ثابت ہونا مذہب امامیہ کے مسلمات میں سے ہے، تمام مشہور علماء کے نزدیک اور مشہور مصنفین کے نزدیک۔ بل یعلم العامۃ، بلکہ اہل تسنن جانتے ہیں کہ ان ذالک عقید رجعت من مذہب شیعۃ، شیعہ مذہب میں سے ہے، ان کے مختصات میں سے ہے۔ الایقاظ من الحجعۃ صفحہ نمبر 60۔ وہکذا لا مجال للکلام فیہ، اسی طرح کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اختلاف کرنے کی فیہ ثبوت رجعت میں، کہ اس کے بعد کے بعد کون الاخبار الدالۃ علی ثبوت الرجعت متواترۃ جدا، اس کے بعد کے روایات دلالت کر رہی ہیں کہ رجعت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تو جب تواتر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ کما اشار الیہ المصنف ایضا، نیز اس کی جانب میں مصنف نے اشارہ فرمایا ہے۔ وصرح بہ غیرہ، اور اس بات کے بارے میں غیر مصنف نے بھی وضاحت کی ہے کہ شیخ حر العاملی، شیخ حر عاملی نے وضاحت کی فإنہ، شیخ حر عاملی بعد اختصاص کتاب مذکور بالرجعت، اس کے بعد کہ انہوں نے ایک کتاب کو مخصوص کیا ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے رجعت کو، وجمع ادلتھا فیہ، اور شیخ حر عاملی نے اکٹھے کی ہیں ادلہ رجعت فیہ اس کتاب مذکور میں۔ قال فی اواخرہ، آخر کتاب میں شیخ حر عاملی فرماتے ہیں صفحہ نمبر 391 پہ کہ فہذہ جملۃ من الاحادیث التی حضرتنی فی ھذا الوقت، یہ کچھ احادیث تھیں جو مجھ تک پہنچی ہیں اس وقت میں، ماضی کے المجال یعنی تتبع التام ہے، اس کے ساتھ کہ وقت کی تنگی تھی کہ مکمل طور پہ تحقیق کی جائے، جستجو کی جائے ان کتب کے بارے میں جو ان احادیث کے بارے میں جو رجعت کے بارے میں آئی ہیں۔ وقلت وجود الکتب ہے، اور اس کے باوجود کہ بہت ساری کتابیں میرے پاس کم تھیں، الذی یحتاج الیہا فی ھذا المرام، جس کی جانب محتاج ہیں یہ مسئلہ اس مقصد میں، یعنی مقصد رجعت۔ لا ریب ولا ریب فی تجاوزها حد تواتر المعنوی، اور فرماتے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ روایات تجاوز کر جاتی ہیں تواتر معنوی کی حد سے بھی۔ تواتر معنوی طلاب کرام اس تواتر کو کہتے ہیں جہاں پہ الفاظ مختلف ہوں لیکن مفہوم معنی ایک نکلتا ہو، یعنی رجعت کے بارے میں الفاظ اگرچہ متعدد ہیں، وسائط متعدد ہیں، لیکن سب تواتر کو سب رجعت کو بیان کر رہی ہے، اسی کو تواتر کہتے ہیں۔ تواتر یقین آور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کی حد
کہ مقدار تواتر سے بھی زیادہ پہنچ جاتی ہے. اعلان قال، یہاں تک فرماتے ہیں وَلَعَلَّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا فِي هَذَا الْمَعْنَى، شاید جو چیزیں ہم تک نہیں پہنچی اس معنی رجعت کے بارے میں یا رجعت کے باب میں، اکثر وہ زیادہ ہیں مما ان کتابوں سے وصل الینا جو ہم تک پہنچی ہیں. وکل علامت المجلسی قدس سرہ، اور دوسرے غیر مصنف کی طرح علامہ مجلسی ہیں، سو قال فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا مُتَوَاتِرًا، اگر اس قسم کی روایت رجعت متواتر نہیں ہیں نہ ہوتی تو فی ای شیء یمکن دعوی تواتر ہے، تو کون سی چیز کے بارے میں تواتر کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ یمکن دعوی تواتر ما روته کافۃ الشیعہ خلفا عن سلف، ممکن ہے کہ تواتر کا دعویٰ کیا جا سکے اس کے باوجود کہ تمام شیعوں نے روایت کیا ہے اس مسئلے رجعت کو خلفا عن سلف، یعنی نسل در نسل اپنے آباء و اجداد سے، اپنے اساتید سے. بہرحال جنور 53 صفحہ نمبر 123 پہ یہ بات علامہ مجلس نے فرمائی ہے. وقال علامت طباطبائی قدس سرہ ایسو قال، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ان روایات متواترۃ معنا عن ائمۃ اہل بیت علیہ السلام، کہ رجعت کے مسئلے میں روایات تواتر معنوی کے ساتھ ہیں جو روایات آئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، حتیٰ عد القول بالرجعت، یہاں تک کہ عقید رجعت کو شمار کیا گیا ہے عند المخالفین من مختصات شیعت و ائمتہم من لدن صدر الاول، کہ عقید رجعت کو اہل تسنن شمار کرتے ہیں کہ یہ شیعہ کا مخصوص عقیدہ ہے اور شیعوں کے اماموں کا مخصوص عقیدہ ہے آغاز وقت سے لے کر. تفسیر میزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 پہ ہے. وَأَمَّا الْإِشْكَالُ فِي إِمْكَانِ رَجْعَتِ، اشکال یہ کرنا کہ ممکن ہے بھی رجعت یا نہیں ہے، یہ اشکال اصل پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ادل دلیل علی وجود شیء وقوعہ ہے کہ سب سے بڑی چیز کسی بھی بڑی دلیل کسی چیز کے بارے میں اس کا واقع ہونا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رجعت ممکن ہے یا نہیں، چونکہ وہ تو ہو چکی ہے. فلا واقع لها بعد وقوعها في الامم السالفۃ، بس کوئی گنجائش نہیں ہے لو اس اشکال کے لیے، کوئی موقعیت نہیں ہے اس کا اشکال کے لیے اس کے بعد کہ رجعت واقع ہوئی ہے گزشتہ امتوں میں، کما نص علیہ القرآن الکریم، جس طریقے سے اس بات کے بارے میں قرآن مجید نے تصریح کی ہے قولہ تعالی، سے خدا نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مانند جو گزرا ایک گاؤں سے، وخابۃ علی عروشها، کہ وہاں لوگ مرے ہوئے تھے سوئے، قال کہنے لگا، خدا سے عرض کرنے لگا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ان کے مرنے کے بعد انہیں زندہ کون کرے گا؟ تو فاماتہ اللہ 100 عام، تو خدا نے اسے بھی 100 سال کی موت دے دی. ثم بعثہ، اس کے بعد اسے اٹھایا 100 سال پہ. قال، خدا نے اس سے پوچھا کم لبثتا، کتنا تم سوئے رہے؟ قال، اس نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا کچھ دن کا ایک حصہ سویا. قال بل لبثت 100 عام، خدا نے فرمایا کہ تم 100 سال کی نیند سوئے. فانظر الی طعامک، اپنی غذا کی جانب دیکھو، و شرابک، پانی کی طرف دیکھو، لم یسنو، خراب نہیں ہو. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم اس وجہ سے قرار دیتے ہیں اس کو آپ کے لیے نشانی اور لوگوں کے لیے نشانی. وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له، جب اس نے یہ ساری باتیں دیکھی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہی بہتر جانتا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259. وقال فی الایقاظ من الحجعۃ، شیخ حر عامری کتاب ایقاظ من الحجعہ میں فرماتے ہیں فہذہ الآیۃ صریحۃ، یہ آیت اللہ کلام عزیز جو یہ بیان ہوئی یہ صراحت رکھتی ہے اس بات میں کہ فی ان المذکور فیہا مات 100 سنۃ، کہ اس میں جس آدمی کالذی مر علی قریۃ، جو الذی سے مراد ہے وہ آدمی ہے جو 100 سال جس کو موت آئی. ثم احیاہ اللہ وبعثہ الی الدنیا واحیا حمارہ، اس میں خدا نے اسے بھی زندہ کیا، دنیا میں لوٹایا، اس کے گدھے کو بھی، کھچر کو بھی زندہ کیا. وظاہر القرآن یدل علی انہ من الانبیاء، اور قرآن کا ظہور بیان دلالت کر رہا ہے کہ انہ وہ شخص جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ انبیاء میں تھا. دلیل کیا ہے ظہور کے؟ لما تضمن معنی الوحی، چونکہ اس میں وحی کی
माना ज़िम्न में, चूंकि वो खिताब हो रहा है उससे, कम लबिस्ता यौमन, वो कह रहा है कि लबिस्तो यौमन और बाज़ यौमिन, ये यानी मुखातबा कलाम हो रहा है खुदा के साथ, वो तो वही के जरिए से होता है, बल खिताब लहो, उसके साथ खिताब हो रहा है खुदा का। वक़्त वक़्त तसरीफ़ हादिस आतियत, एक तो ये कि मुखातब नबी है, दूसरा क्या आने वाली हादिस में वजाहत आई है कि बेअन्नहु कान नबियन, अन्नहु जिसके साथ इस आय मज़कूरा में खुदावंद मुखातब है वो नबी है। फ़बी रिवायात अन्नहु इर्मिया नबी, बाद रिवायत में कि वो इर्मिया नबी था, वह अभी बाद है नबी उज़ैर नबी, अन्नहु उज़ैर नबी, बाद रिवायत में है कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। वक़द रवा ज़ालिकल आम्मत वल ख़ासत, और इस बात को अहले तसन्नुन की भी रिवायत तफसीरी में है और अहले तशय्युअ में। वक़ौल ताला, और इसके अलावा खुदावंद मुताल की दूसरी आयत है जो रजत की तायद में और तस्दीक में है। अलम तर इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व उलूफुन हज़रल मौत, क्या तुम नहीं देखते उन लोगों को जो अपने शहरों से निकले और दलहा के मौत ने उन्हें घेर लिया। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम, फिर खुदावंद ने कहा कि मर जाओ, फिर खुदा ने उन्हें जिंदा किया। बकरा की आयत नंबर 243। क़ाल फ़िल ईक़ाज़ मिनल हजाते, इस आयत के ज़ेल में शेख और अमली फरमाते हैं इस किताब ईक़ाज़ मिनल हजा में कि वक़द रवत हादिस आतियत वग़ैरहा, आने वाले हादिस और इसके अलावा बयान करते हैं कि अन्नल मज़कूरीना, इस आयत में जिनका जिक्र किया जा रहा है, इलल्लज़ीना इस कानू सबईना फ़ी हाज़िल आयत कानू सबईना अल्फ़न, 70,000 लोग थे जो मरे हुए थे। फ़अमाहतहुमुल्लाहु मुद्दतन तवीलतन, खुदा उन्हें तूलानी मुद्दत की मौत दे दी। सुम्मा अहयाहुम, फिर इसी दुनिया में उन्हें जिंदा किया। फ़रजऊ इला दुनिया, दुनिया की तरफ वो लौटे। वआशु ऐज़न मुद्दतन तवीलतन, और फिर काफ़ी अरसे तक इसमें ज़िंदगी बसर करते रहे। इससे मालूम हुआ कि तुल्लाब किराम अज़ीज़, यानी यही जो रजअत के इस दुनिया से चले जाना फिर लौट के आना हुआ है, वाक़े हुआ है, इसके वुकू की ये दलील हैं। का कौली ताला, उसके बाद वाली आयत, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, इला कौली के ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमतों को जो तुम के ऊपर मैंने नाजिल की हैं। और यहाँ फरमा इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना, जब तुम कहते हो कि मूसा हम ईमान नहीं लाएंगे, अब हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक अलल इनान खुदा को अपनी आंखों से ना देखें, तो फ़अख़ज़तहुम साइक़तु व अंतुम तज़रुन, उनको आसमानी बिजली ने घेर लिया और तुम देखते रहे। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम, फिर हमने तुमको उठाया तुम्हारे मरने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन सको। वज़ल्ललना अलैकुम गमामा वअंज़लना अलैकुम मन्न व सलवा, मैंने मुतअद्दिद मन व सलवा की मुतअद्दिद नेमतें और तुम्हारे ऊपर भेजी। कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, खाते रहो उन पाकीज़ा रिज़्क़ से। सूरह बकरा की आयत नंबर 57। इसमें क्या है, तुल्लाब की शाहिद मिसाल हमारी है बासनाकुम मिन बअद मौतिकुम, ये शाहिद मिसाल है जहां से साबित हो रही है रजअत। उसके बाद वाले आयत व कौलिही तआला, दूसरे खुदा के इरशाद है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार कैसे तू इन मुर्दों को जिंदा करेगा। क़ाल अवलम तुअमिन, खुदा ने फरमाया तुम ईमान नहीं रखते। क़ाल बला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ किया बिल्कुल ईमान है। वला लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमइन हो जाए। यानी तुल्लाब किराम में दिल वैसे भी मुतमइन था, यानी मैं इस अहया मौता वाले काम को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, न कि वो शक की मंजिल में। शक की मंजिल में नबी नहीं होता कभी भी, औलिया इलाही नहीं होते कभी भी। वो इस फेल का मजहर बनना चाहता था कि अहयाइल मौता कैसे कर। काल, खुदा ने फरमाया फखुज़ अरबत मिनत तैरे, तुम 4 परिंदे पकड़ो, फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबल मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुहुन्ना यातीनका सअयन, फिर उनके टुकड़े कर लो, गोश्त बनाओ, फिर उनको आपस में आमिख्ता कर लो, मखलूत कर लो, फिर तुम जिस और मुख्तलिफ जबलों पे रख लो, पहाड़ों पे, फिर जिस को आप आवाज़ दोगे तो मेरी कुदरत कामिला के ज़रिए से वो हर परिंदा उस जिंदा वाली कैफियत में आता जाएगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है। तो लाभ किराम अज़ीज़, ये भी एक दलील है रजत के बारे में। आज का दर्स इख्तिताम को पहुंचा। अगर खुलासे के तौर पर हम सवाल देना चाहें तो सवाल नंबर 1 ये बन सकता है कि अकीदे रजत क्या मुख्तसात शिया में से है या सब मुसलमान फिरके इस अकीदे को मानते हैं और तस्लीम करते हैं। नंबर 2 सवाल यह है कि अकीदे रजत के वकू के बारे में कुरान मजीद से कोई भी 2 आयतें
مثال کے طور پر بیان فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔